سامعین کرام، آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کی مدد کرو، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ان کے لیے کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ ہمارے حکمران کو چاہیے کہ فلسطین کی مدد کریں، ان کے پاس اپنی فوج بھیج دیں، اپنے دستے بھیج دیں۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ایکشن لیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ارے ہمارے حکمران تو یہودیوں کے غلام ہیں، کیسے مدد کریں گے؟ ارے ہمارے حکمران تو ڈالروں کے پیچھے چلتے ہیں، ارے ہمارے حکمران تو امریکہ کے غلام ہیں۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، یہ ہمارے حکمران کس طریقے سے بنے؟ کون تھا وہ شخص جس نے ان کو ووٹ دیا؟ کون تھا جو ان کے جلوسوں کی تعداد میں اضافہ کرتا تھا؟ کون تھا جو ان کے جلسوں کی تعداد میں اضافہ کرتا تھا؟ کیا کوئی باہر کے ملک سے لوگ آتے ہیں جو ان کی جلسوں کی تعداد ہزاروں کر دیتے ہیں؟ کون آتے ہیں؟ میں کسی پارٹی کا سپورٹر بن کر بات نہیں کر رہا، یاد رکھیں۔ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کڑوی بات ہے، جو ہم لوگوں کو شاید ہضم بھی نہ ہو۔ کوئی امریکہ سے لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کو ووٹ دینے کے لیے، یا پھر انڈیا سے لوگ آ کر ان کو جتا دیتے ہیں؟ پھر کہاں سے آتے ہیں؟ یا اسرائیل کے لوگ آ کر ان کے جلسوں کی تعداد میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ یہ ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جو ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے حکمران ایسے ہیں۔ ابھی ان کو لانے میں کن کا ہاتھ تھا؟ کن لوگوں کی وجہ سے یہ آج ہمارے سربراہ بن چکے ہیں؟ ہم لوگوں کی وجہ سے۔ تو یہ یاد رکھیں، بروز محشر ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس کس کو ووٹ دیا۔ پوچھا جائے گا کہ تمہاری ایک ووٹ کی وجہ سے ایسے ایسے لوگ تم پر مسلط ہوئے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، وہ سکون کی نیند سوتے رہے۔ کشمیریوں پر ظلم ہوتا رہا، وہ بس اتنا کہنے کے لیے میڈیا تک آتے تھے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم برما کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ 75-76 سال پاکستان کو ہو چکے ہیں سامعین کرام، ابھی تک ہمارا صرف اور صرف یہی بیان ہوتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم برما کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر وہ ملک جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا 75-76 سال سے جو کھڑے ہیں آپ لوگ، کیا آپ کی ٹانگوں میں ابھی تک درد نہیں ہوا؟ کیا آپ کے ٹخنے ٹوٹنے پر نہیں آئے؟ آپ ابھی تک 75-76 سال سے ان بیچارے غریب مسلمان، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی آہیں آپ لوگوں کو لگ رہی ہیں، ان کی زبان سے جو آہیں نکل رہی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ترین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی فرمایا اگر کافر بھی بد دعا دے رہا ہے تب بھی اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ مظلوم اگر کافر بھی ہو اس کی بھی بد دعا لگ جاتی۔ ہم لوگ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں ہم لوگ۔ ہمارے مسلمان ممالکوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم لوگ ان ہی بغیرت شخص لوگوں کو ووٹ دے کر ان کو جتا دیتے ہیں۔ اب ووٹ آ رہے ہیں نا، دیکھ لیجئے گا، یہی وہ لوگ ہوں گے، انہی کے جلسوں کے اندر تعداد میں لوگ ہوں گے، کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ کشمیر سے آئیں گے، فلسطین سے آئیں گے، انڈیا سے آئیں گے، ہم ہی لوگ ہوں گے۔ ہم ہی وہ شخص ہیں جو آج کچھ بیان کر رہے ہیں، کل کچھ ہمارا بیان ہوگا۔ آج ایک میٹھی بات کرتے حکمران تو ہم اس کے پیچھے پیچھے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ المیہ ہو چکا ہے۔ پھر مجھے بتائیں ذرا، اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ان کے جو اسباب ہیں ظلم ہونے کے، ان میں سے ایک سبب ہم لوگ بھی ہیں۔ ہم لوگوں نے ایسے حکمرانوں کو مسلط کر لیا اپنے اوپر کہ وہ لوگ ڈالروں کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنی سکون کی نیند سوتے رہتے ہیں، یہودیوں کے غلام بن چکے ہیں۔ پھر ہم لوگ بس اتنی کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں۔ بھئی ہے تو پھر کیوں ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ کیوں سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو؟ آج فلسطینی ہوں یا جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کتنی تعداد میں مسلمان مائیں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، کتنی تعداد میں مسلمانوں کو قتل عام کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ، ہمارے حکمران ایسے ہیں۔ بھئی ان کو کس نے حکمران بنایا؟ کس نے اپنا سربراہ بنایا؟ ہم لوگ، ہم ہی ہیں۔ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں، آج ووٹ ہم ہی ان کو دیتے ہیں۔ کیوں؟
ارے یار محلے کی بات ہے اس لیے دے رہے ہیں ووٹ، ہمارے کام آتا ہے فلاں شخص اس لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ کیا کام آتا ہے؟ حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، وہ ان گستاخ رسولوں کو ملک سے باہر کر رہے ہیں۔ حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، وہ گستاخ رسولوں کو بھائی کہہ رہے ہیں، وہ حضور کو آخری نبی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ پھر وہ کیسے ہمارے سربراہ بن سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو سربراہ کیا جوتی کی نوک پر نہیں رکھنا چاہیے؟ ہم لوگ ان کو سربراہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں۔ نہیں، ہم لوگ ایسے ہیں، جیسی رعایا ہوں گی ایسے ہی ان کے اوپر سربراہ، ان کے اوپر حکمران مسلط ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ لیکن آج ہم لوگ صرف ووٹ کے ٹائم پر جو ہے ووٹ اسی کو لگاتے ہیں کہ جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، بعد میں جب اس قدر ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے حکمران ایسے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا ہر پارٹی کے اندر جلسوں کے اندر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ باہر سے نہیں آتے، وہ پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، وہی تعداد بڑھانے میں اضافہ کرتے ہیں، وہی ان کے اندر جوش و جذبہ لے کر آتے ہیں، پھر وہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ وزیر اعظم بنتے ہیں، پھر حکمرانی کرتے ہیں، پھر ہمیں لوٹتے ہیں۔ دعا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔